السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 7 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ اضروب الخبر یعنی خبر کی قسمیں جانیں گے۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ مخاطب کے 3 احوال ہوتے ہیں، یعنی آپ جس آدمی کو خبر دیں گے جو آپ کا مخاطب ہوگا اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہوگی کہ مخاطب خالی الذہن ہوگا، جو خبر آپ اسے دینے جا رہے ہیں اس خبر کے تعلق سے اسے کوئی جانکاری نہیں ہوگی۔ اور مخاطب کی دوسری حالت یہ ہوگی کہ اسے اس خبر سے متعلق جو آپ اسے دینے جا رہے ہیں معمولی سی جانکاری ہوگی، لیکن وہ اس خبر کے تعلق سے ذرا مشکوک ہوگا۔ اور تیسری حالت مخاطب کی ہوگی کہ جو خبر آپ اسے دینے جا رہے ہیں اس خبر کا منکر ہوگا۔ مخاطب کی یہ 3 حالتیں ہوں گی۔ اب مخاطب کے احوال کو، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے خبر پیش کی جاتی ہے، تو کبھی مخاطب خالی الذہن ہوتا ہے تو خبر دیتے وقت بغیر کسی تاکید کے اسے خبر دی جاتی ہے، اور اگر مخاطب متردد ہوتا ہے تو ایک تاکید خبر کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر مخاطب منکر ہو تو پھر اس کے انکار کے بقدر تاکید در تاکید والے جملے لائے جاتے ہیں اور اسے خبر دی جاتی ہے۔ خبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہی باتیں ہم اور آپ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اضروب الخبری، خبر کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے 3 گروپ میں مثالوں کو تقسیم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مثالوں پر بحث کی ہے۔ پہلے گروپ میں جو خبر کے جملے لائے ہوئے ہیں وہ جملے ابتدائی ہیں، یعنی خبر ابتدائی۔ اور دوسرے گروپ میں جو خبر کے جملے ہیں وہ متردد کے لیے ہیں، یعنی خبر طلبی جس کو کہا جاتا ہے، طلبی۔ اور تیسرے گروپ میں جو خبر آئی ہوئی ہے وہ منکر کے لیے ہے، جب سامنے والا انکار کر رہا ہو تو پھر تاکید در تاکید والے جملے اور تاکید والی خبر اسے دی جائے گی۔ الامثلۃ، مثالیں۔ پہلے گروپ میں پہلی مثال آپ دیکھیں، کتب معاویۃ الی احد عمالہ فقال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک گورنر، اپنے ایک عامل کے پاس خط لکھا اور کہا،
کیا کہا خط میں؟ لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاستا واحدہ، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ایک ہی طرح کی سیاست کریں. لا نلین جمیعا فیمرح الناس فی المعصیۃ، ہم تمام کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں کہ وہ معصیت میں اکڑنے لگیں، اور نہ ہی تمام لوگوں کے ساتھ اس قدر سختی کا معاملہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر آمادہ کر لیں. وَلَكِن تَكُونُ أَنْتَ لِلشِّدَّةِ وَالْغِلْظَةِ، بلکہ آپ سختی اور شدت کے لیے ہو جائیں اور میں نرمی اور رحمت کے لیے ہو جاؤں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کے پاس لکھا. عبارت پھر سے دیکھ لیں. لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاستا واحدہ لا نلین جمیعا فیمرح الناس فی المعصیہ ولا نشتد جمیعا فنحمل الناس علی المہالک ولكن تكون انت للشدة والغلظة واكون انا للرأفة والرحمة. دوسری مثال دیکھیں. قال ابو تمام حبیب بن اوس الطائی نے کہا ینال الفتى من عیشہ وهو جاہل ویقضی الفتى فی دہرہ وهو عالم ولو كانت الارزاق تجری علی الحجا ہلکن اذا من جہلہن البہائم. ابو تمام نے کہا کہ نوجوان اپنی روزی پا لیتا ہے اس حال میں کہ وہ جاہل ہوتا ہے، جبکہ وہ جاہل ہوتا ہے، اور ایک نوجوان زمانے بھر اپنی زندگی بھر تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے جبکہ وہ عالم ہوتا ہے. تو یقدی کا مفہوم 2 نمبر حاشیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یقل مالہ، مال کا کم ہونا. تو پہلے شعر میں ابو تمام نے کہا کہ ایک نوجوان جاہل ہونے کے باوجود اپنی روزی پاتا رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، جبکہ ایک دوسرا نوجوان عالم ہونے کے باوجود زندگی بھر تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے. آگے کہا وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَا هَلَكْنَ إِذًا مِّن جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ، اگر روزیاں عقل کی بنیاد پر جاری ہوتی، حجا کا معنی عقل، اگر روزیاں عقل کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی، جاری کی جاتی، تو چوپائے اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتے. ہلکن البہائم اذا من جہلہن، تب تو چوپائے اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتے. یہ ابو تمام حبیب بن اوس الطائی نے کہا. دوسرا گروپ، پہلی مثال دیکھیں. قال تعالی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کی اللہ تعالی
تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، اور وہ بذات خود جنگ میں بہت کم آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم 4 نمبر کے حاشیے میں لکھ دیا ہے، آپ دیکھیں۔ المعوقین من قولہم عوقہ عن الامر صرفہ عنہ وثبتہ۔ معوقین یہ عوقہ عن الامر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے صرفہ عنہ، کسی معاملے سے کسی کو پھیر دینا، ہٹا دینا، اور ہلما کا معنی ہوتا ہے تعالو، آؤ، اور بأس کا معنی ہے حرب، جنگ۔ مفہوم کیا ہے؟ والمعنى ان اللہ یعلم المنافقین الذین یثبتون امثالہم عن نصرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو بخوبی جانتا ہے جو اپنے جیسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد سے روکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَهُمْ، اور ان سے کہتے ہیں تَعَالَوْا مَعَنَا وَدَعَوْا مُحَمَّدًا، ہمارے ساتھ آؤ اور محمد کو چھوڑو۔ وَهُمْ مَعَ هَذَا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ سَاعَةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ رِيَاءً مِّنْهُمْ وَنِفَاقًا ثُمَّ يَتَسَلَّلُونَ، اور اس کے ساتھ وہ کچھ گھڑی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ریاکاری کرتے ہوئے اور منافقت اختیار کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد چپکے سے کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، قال السری الرفاء، السری الرفاء شاعر نے کہا ان البناء اذا منحد جانبه لم یأمن الناس ان ينحد باقیہ، بے شک جب عمارت کا ایک سائیڈ منہدم ہو جائے، ان البناء بے شک عمارت، بلڈنگ، اذا منحد جانبہ جب اس کا ایک سائیڈ، ایک جانب منہدم ہو جائے، ڈھا جائے، لم یأمن الناس ان ينحد باقیہ، تو لوگ اس بات سے بے خوف نہیں ہوتے کہ اس کا باقی حصہ بھی منہدم ہو جائے۔ جب آدھا حصہ، ایک سائیڈ گر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے، تو لوگ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کب دوسرا حصہ بھی مسمار ہو جائے اور زمین دوز ہو جائے۔ تیسرا گروپ، قال ابو العباس السفاح، ابو العباس السفاح نے کہا لَأَعْمِلَنَّ اللِّينَ حَتَّى لَا يَنْفَعَ إِلَّا الشِّدَّةِ، کہا کہ میں نرمی کرتا رہوں گا، میں البتہ ضرور ضرور نرمی کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ سختی ہی فائدہ دے، یعنی میں برابر نرمی کا معاملہ اختیار کروں گا، یہاں تک کہ اس نرمی کی وجہ سے لوگ نڈر ہو جائیں اور سختی کرنے ہی سے بات بنے، تب تک میں نرمی کا معاملہ اختیار کروں گا۔ وَلَأَكْرِمَنَّ الْخَاصَّةَ مَا أَمِنْتُهُمْ عَلَى الْعَامَّةِ، اور میں خاص لوگوں کی تکریم ضرور ضرور کرتا رہوں گا جب تک میں انہیں عام لوگوں پر مأمون سمجھوں گا، یعنی میں خاص لوگوں کی عزت و تکریم ضرور ضرور کروں گا، کب تک؟ جب تک
میں دیکھوں گا کہ وہ خاص لوگوں کو ستاتے نہیں ہیں اور خاص لوگ مأمون و محفوظ ہیں، میں ان کو عام لوگوں پر مأمون و محفوظ سمجھوں گا۔ اور آگے کہا وَلَأَغْمِدَنَّ سَيْفِي حَتَّى يَصُلَّهُ الْحَقُّ، میں اپنی تلوار کو نیام میں ہی رکھوں گا یہاں تک کہ حق اسے باہر نکالے، حق اسے ننگا کرے۔ وَلَأُعْطِيَنَّ حَتَّى لَا أَرَى لِلْعَطِيَّةِ مَوْضِعًا، اور میں عطیات اور ہدیے ضرور ضرور دیتا رہوں گا یہاں تک کہ میں عطیہ اور ہدیہ کے لیے کوئی جگہ نہ پاؤں، نہ دیکھوں۔ یہ ابو العباس السفاح نے کہا۔ دوسری مثال قال تعالی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا البتہ تم ضرور ضرور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے سلسلے میں آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوُنَّ 2 نمبر حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لَتُخْتَبِرُنَّ، لَتُخْتَبِرُونَ یا لَتُخْتَبَرُونَ، تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے سلسلے میں اور اپنی جانوں کے سلسلے میں۔ آخری مثال تیسرے گروپ کی واللہ انی لأخو ہمت تسمو الی المجد ولا تفتر، شاعر نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا عزم اور ارادے والا ہوں، اللہ کی قسم میں ایسا عزم اور حوصلے والا ہوں کہ جو عزم بلندی اور بزرگی کی طرف پہنچ کر کے کمزور نہیں پڑتا ہے۔ تسمو الی المجد، جو بزرگی کی طرف پہنچ کر کے بھی کمزور نہیں پڑتا ہے، میں ایسا عزم اور حوصلہ والا ہوں، یہ شاعر نے کہا۔ تو 3 گروپ میں مثالوں کو بانٹا ہے، اب اس کے بعد ان مثالوں پر بحث کر رہے ہیں۔ آئیے بحث دیکھتے ہیں۔ کہا اذا تأملت الامثلة المتقدمة وجدتها اخبارا، جب آپ گزری ہوئی مثالوں میں غور و فکر کریں گے تو سب کو خبریں ہی پائیں گے، سب خبریں ہیں۔ اور وَوَجَدْتَهَا فِي الطَّائِفَةِ الْأُولَى خَالِيَةً مِّنْ أَدَوَاتِ التَّوْكِيدِ، اور پہلے گروپ کی مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تاکید کے حروف سے خالی ہیں، اور آپ مثالوں کو دیکھیں گے دوسرے گروپ میں تاکید کے حروف سے خالی۔ وفی الطائفتین الاخیرتین، اور اخیر کے دونوں گروپ میں آپ مثالوں کو مؤکدۃ بمؤکد او مؤکدین او اکثر، اور اخیر کے دونوں گروپ میں آپ مثالوں کو ایک یا دو سے زیادہ تاکید کے ذریعے مؤکد دیکھیں گے۔ فَمَسِّرُ فِي هَذَا الاختلاف، تو اس اختلاف کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا بحثت لم تجد لذلك سببا سوى اختلاف حال المخاطب في كل موطن، کہا کہ جب آپ بحث کریں گے تو ہر جگہ مخاطب کی حالت کے اختلاف کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں پائیں گے۔ فَهُوَ فِي أَمْثِلَةِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى، چنانچہ پہلے گروپ کی مثالوں میں مخاطب خالی الذہن ہے،
کس سے؟ من مضمون الخبری، خبر کے مضمون سے۔ پہلے گروپ کی مثالوں میں مخاطب خبر کے مضمون سے خالی الذہن ہے، وَلِذَلِكَ لَمْ يَرَ الْمُتَكَلِّمُ حَاجَةً إِلَى تَوْكِيدِ الْحُكْمِ لَهُ، اسی وجہ سے متکلم اس کے لیے حکم کی تاکید کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، نہیں دیکھتا۔ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ خَالِيًا مِّنْ أَدَوَاتِ التَّوْكِيدِ، چنانچہ تاکید کے حروف سے خالی خبر اسے دے دی۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْأَخْبَارِ ابتدائیہ، اور خبر کی اس قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے۔ اما فی الطائفة الثانیة، جہاں تک دوسرے گروپ کی بات ہے، فالمخاطب له بالحکم علمان قلیل یمتزج بالشک، جہاں تک دوسرے گروپ کی بات ہے تو مخاطب کو حکم کے سلسلے میں تھوڑی سی جانکاری ہے، معرفت ہے۔ علمام کا معنی معرفت، جانکاری، لیکن وہ جانکاری شک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جہاں تک دوسرے گروپ کی بات ہے تو مخاطب حکم کے تعلق سے تھوڑی سی جانکاری رکھتا ہے، جو جانکاری شک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَلَهُ تَشَوُّفٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ، اور وہ حقیقت کی جانکاری کی طرف تاک جھانک کرتا ہے، حقیقت کی جانکاری چاہتا ہے۔ وفی مثل هذه الحال يحسن ان يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين تجلو له الامر وتدفع عنه الشبهة، اور اس حالت میں بہتر ہے کہ اسے خبر دی جائے اور خبر کے اوپر یقین کی ایک ہلکی سی جھلک ہو، جو ہلکی سی جھلک معاملے کو روشن کر دے اور شبہ کو اس سے دور کر دے۔ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْكَلَامُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ مُؤَكَّدًا بِقَدْ وَفِي الرَّابِعِ مُؤَكَّدًا بِإِنَّ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ طَلَبِيًّا۔ اسی وجہ سے کہا کہ اسی وجہ سے تیسری مثال میں کلام قد کے ذریعے سے مؤکد آیا ہے، اور چوتھی مثال میں انا کے ذریعے سے مؤکد آیا ہے، اور اس قسم کا نام طلبی رکھا جاتا ہے۔ اما فی الطائفة الاخیرہ، اور جہاں تک آخری گروپ کی بات ہے، فالمخاطب منکر للحکم جاحد لہ، تو مخاطب یہ حکم کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ وفی مثل هذه الحال يجب ان يضمن الكلام من وسائل التقویة والتوکید ما يدفع انکار المخاطب ويدعوه الى التسلیم، اور اس حالت میں یعنی جب مخاطب منکر ہو، جاحد ہو، تو اس حالت میں واجب ہے کہ کلام تقویت اور تأکید کے وسائل سے پر ہو، جو تاکید کے وسائل مخاطب کے انکار کو دفع کر دیں اور اسے ماننے پر آمادہ کر دیں۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْإِنْكَارِ قُوَّةً وَضَعْفًا، اور واجب ہے کہ یہ تاکید انکار کے حساب سے ہو، یعنی جس قدر منکر کا انکار سخت ہو اسی قدر تاکید بھی سخت لائی جائے، اور جس قدر انکار ہلکا ہو اسی قدر تاکید بھی کم لائی جائے۔ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْكَلَامُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ مُؤَكَّدًا بِمُؤَكَّدَيْنِ هُمَا الْقَسَمُ وَنُونُ التَّأْكِيدِ، اسی وجہ سے پانچویں اور چھٹی دونوں مثالوں میں کلام دو تاکید کے ساتھ مؤکد لایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے دونوں؟ نمبر 1 القسم اور نمبر 2 نون تاکید۔ اما فی المثال الاخیر فقد فرض الشاعر ان الانکار اقوی، اور جہاں تک آخری مثال کی بات ہے تو شاعر نے فرض کر لیا ہے، مان لیا ہے
کہ مخاطب کا انکار بہت ہی قوی ہے، سختی کے ساتھ انکار کر رہا ہے۔ وَلِهَذَا أَكَّدَهُ بِثَلَاثِ أَدَوَاتٍ، اسی وجہ سے 3 حروف کے ذریعے سے کلام کو مؤکد کیا ہے، اور وہ تینوں کیا ہیں؟ نمبر 1 قسم، نمبر 2 انا، اور نمبر 3 لام۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ إِنْكَارِيًّا، اور خبر کی اس قسم کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں کہا کہ خبر کی تاکید کے بہت سارے حروف ہیں جنہیں ہم قواعد کے ذکر کے وقت بیان کریں گے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے مثالوں کو 3 گروپ میں بانٹ کر کے ہر گروپ پر بحث کی ہے، اور اب اس کے بعد قاعدہ کیا نکلتا ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ القواعد للمخاطب 3 حالات، بتلایا جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں بات پہلے سے بیٹھ جائے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے پہلا قاعدہ کیا بتلایا کہ مخاطب کے 3 حالات ہوتے ہیں۔ للمخاطب 3 حالات، مخاطب کے 3 حالات ہوتے ہیں جسے آپ مخاطب کریں گے، جسے آپ مخاطب کریں گے، جو آپ کا مخاطب ہوگا اس کے 3 حالات ہوں گے۔ نمبر 1 ان یکون خالی الذہن من الحکم، ایک یہ کہ وہ حکم سے خالی الذہن ہوگا، اور اس حالت میں اسے خبر تاکید کے حروف سے خالی دی جائے گی، بغیر کسی تاکید کے اسے خبر دی جائے گی، اور اس قسم کا نام یعنی خبر کی اس قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے۔ تو خبر کی پہلی قسم ہوئی ابتدائی۔ نمبر 2 ان یکون مترددہ، مخاطب کی دوسری حالت ہوگی کہ وہ حکم کے سلسلے میں متردد ہو، شک میں پڑا ہوا ہو، لیکن وہ یقین تک پہنچنا چاہتا ہو۔ طالباً ان یصل الی الیقین فی معرفتہ، اور اپنی معرفت میں، اپنی جانکاری میں یقین کی حد تک پہنچنا چاہتا ہو۔ وفی ہذہ الحال یحسن توکیدہ لہ، اس حالت میں خبر کی تاکید لانی بہتر ہے تاکہ اس کے دل میں بات بیٹھ جائے، اور اس قسم کا نام طلبی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ خبر کی دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مخاطب کی تیسری حالت ان یکون منکرا لہ، یہ کہ خبر کا، حکم کا منکر ہو مخاطب۔ اس حالت میں واجب ہے کہ خبر تاکید کے ساتھ لائی جائے، ایک تاکید کے ذریعے یا ایک سے زیادہ تاکید کے ذریعے، حسب انکارہ قوتا و ضعفا، اس کے انکار میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے تاکید ایک یا ایک سے زیادہ لائی جائے گی۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ إِنْكَارِيًّا، اور خبر کی اس قسم کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ تو خبر کی 3 قسمیں ہوئی، نمبر 1 طلبی، نمبر 1 ابتدائی، نمبر 2 طلبی، اور نمبر 3 انکاری۔ اب اس کے بعد تاکید کے حروف بتلا رہے ہیں۔ لتوکید الخبر ادوات کثیرہ، خبر کی تاکید کے بہت سارے حروف ہیں، ان میں سے انا ہے اور انا ہے، اسی طریقے سے قسم ہے، لام ابتدائیہ ہے، اور تاکید کے دونوں نون یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اسی طریقے سے حروف تنبیہ ہیں، اسی طریقے سے حروف زائدہ ہیں جو زائد ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے قد ہے اور اما شرطیہ، یہ سارے حروف خبر کی تاکید کے لیے ہوتے ہیں جو مخاطب کی حالت کو دیکھتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ قواعد بیان کیے۔ تو آج کے درس میں ہم نے مثالیں خبر کی قسموں پر کچھ مثالیں 3 گروپ کی شکل میں دیکھی، اس کے بعد ان مثالوں پر ہم نے بحث کی، اس کے بعد جو قاعدہ نکل کر کے آیا وہ قاعدہ ہم نے جانا اور سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حصول علم میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔